بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو سورہ دخان جو ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کی تھی اس کی آیت نمبر 17 سے آج پڑھنا ہے۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 ہے اور اس کی ہم نے پہلی 16 آیات پڑھنی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حامیم یعنی وہ حروف جن سے یہ صورتیں ساری 7 شروع ہوتی ہیں، جو ان صورتوں کا نام ہے، ان سے ابتدا کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ واضح کتاب اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا بڑے ایک اہم فیصلے کے طور پر۔ یہ کوئی اچانک الٹپ بغیر سوچے سمجھے کام نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے کہ جو اس رات کو ہوا جس رات میں اللہ کے ہاں اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ ایک مبارک رات میں نازل ہوئی، یعنی اس کا نازل کرنے کا آغاز ہوا، اور یہ بتایا کہ یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں انسانوں کو ایک قوم کے ذریعے سے چھوٹی قیامت برپا کر کے ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر آخری مرتبہ یہ معاملہ کرنے والا ہے۔ سو اللہ نے یہ بڑا اہم فیصلہ کیا، اور یہ اصل میں اللہ کی رحمت تھی، یعنی اللہ کا اپنے بندوں کو قیامت سے پہلے اس کے بارے میں خبردار کرنا، آگاہ کرنا، یہ اس کی مہربانی ہے، اس لیے کہ قیامت تو آنی ہے، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے اپنے بندوں کو اس سے آگاہ کر رہا ہے، تو یہ اس نے کیا اپنی مہربانی سے۔ وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، لیکن اس حقیقت کو مانیں گے وہی کہ جو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور بتایا اللہ نے کہ وہی ہے معبود، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، یعنی تم کسی اور کی عبادت پرستش کیوں کرتے ہو؟ لیکن یہ فرمایا کہ یہ لوگ کہ جن کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ اس کے بارے میں شبے میں پڑے ہوئے ہیں، تو بھائی اگر یہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور بات کو جاننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو عذاب مقرر ہے اس کا انتظار کریں۔ وہ آئے گا، جب عذاب تو گھیر لے گا ان کو، اس دن یہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ اس عذاب کو ٹال دیں، ہم نے اب مان لیا، لیکن اس دن ان کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اب کیا ہے، اب جب ان کو خبردار کیا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سکھائے گئے ہیں اور یہ تو مجنون دیوانے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ عذاب ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹال بھی دیں ان کے لیے، تو اس کے بعد پھر یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اور یہ بتایا کہ ہم جس دن وہ بڑی پکڑ کا دن آئے گا، اس دن ہم ان سب کو پکڑ لیں گے اور ہم ان سے انتقام لیں گے۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آج ہم نے آیت نمبر 17 سے شروع کرنا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ان سے پہلے آزمائش میں مبتلا کیا فرعون کی قوم کو بھی۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس آئے ایک کریم معزز رسول، یعنی وہ رسول کے جو عزت والے تھے، جن کا اللہ کے ہاں بڑا اکرام تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ ہم اللہ کے کسی رسول کو انسانوں کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ایک طریقہ رہا ہے، اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے بارے میں ایک واضح حتمی اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے وہ وقتاً فوقتاً اپنے رسولوں کو بھیجتا رہے گا۔ تو
فرعون کے پاس بھی اللہ کے ایک ایسے رسول آئے جو بڑے عزت والے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کے پاس اللہ کے رسول آ جائیں اس قوم کی آزمائش ہو جاتی ہے، بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی ایک جانب اگر یہ بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول آئے ہیں، تو دوسری جانب ان کو نہ ماننے کی صورت میں بڑی سخت ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے کہ آدمی تو بڑی سختی سے پکڑا جائے گا۔ تو ان کو بھی اس معاملے میں آزمایا گیا۔ ان ادو الیہ عباد اللہ، انہوں نے کیا کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل ایک عرصے تک فرعون اور اس کی قوم کے ان کے سختی، ان کے زیادتیوں میں پسے رہے، دبے رہے۔ ان کا اقتدار تھا اور یہ ان کے گویا کے غلام تھے، یہ ان کو سرو کرتے تھے۔ یہ مصر میں آنا تو ہوا نا ان بنی اسرائیلیوں کا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو وہ جب آئے، ان کے بھائی بھی آ گئے، تو پھر وہ آباد ہوئے مصر میں۔ پھر وہاں کے جو لوکلز تھے قبطی، انہوں نے اپنا اقتدار ان کے اوپر قائم کیا کسی موقع پر، اور اس کے بعد ایک عرصہ ایسا گزرا کہ یہ لوگ پس گئے، دب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اب یہی بنی اسرائیلی جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، انہیں دوبارہ جانا ہے کنعان، فلسطین، اور اللہ کے منتخب چنے ہوئے خاندان کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے انہیں وہاں ایک سوسائٹی میں رہنا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے اللہ کے پیغام دین کی گواہی پیش کرنی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ اللہ کے بندے میرے حوالے کر دو، یعنی میں اب اللہ کے ان بندوں کو لے کے جاؤں گا۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں جو تم کو بتا رہا ہوں، میں اللہ کے اس پیغام کو کہ جو مجھ تک پہنچا ہے پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسولوں میں یہ چیز کامن تھی کہ وہ جب اپنی قوم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تو وہ اپنی ماضی، اپنے کردار کے حوالے سے لوگوں کو پہلے یہ بات منوا چکے ہوتے کہ وہ امانت دار ہیں، یعنی وہ اپنے کردار میں ایسے نہیں ہیں کہ انریلائبل ہیں، کہ انہوں نے کوئی بات کی تو معلوم نہیں بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے، کبھی کچھ بولتے ہیں خدا نخواستہ، کبھی کچھ بولتے ہیں، نہیں، وہ انتہائی دیانتدار ہوا کرتے تھے، الصادق الامین کی حیثیت سے پہچنوائے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس سامنے آ کر اس بات کا دعویٰ کرتے کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جو امانت دار ہوں۔ وَاللَّهُ تَعَالُوا عَلَى اللَّهِ، اور دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو، یعنی یہ مت کرو کہ تم اللہ کی طرف سے میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں اس کے نمائندے کی حیثیت سے، اور تم اس کو ماننے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم نے میرے پیغام کا انکار کیا تو اصل میں تم میرا انکار نہیں کر رہے ہو، تم اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے ہو، اور اللہ کے پیغام کا انکار اصل میں اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اس کے خلاف سرکشی ہے۔ یہ اصل میں ہمارے ہاں بات اپریشیٹ نہیں کی گئی، وہ ہم نے تو بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے جو ہمارے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ گھٹیا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ ارے بھائی، جو آدمی اللہ کے رسولوں کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتا ہے وہ خدا کا باغی ہے، یعنی اس کے پاس اللہ کا پیغام آ گیا، اس کو اللہ کی مرضی، اس کے منشا پہنچ گئی، اور کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ تو فرمایا کہ اللہ وَاللَّهُ تَعَالُوا عَلَى اللَّهِ، دیکھو اللہ کے خلاف سرکشی مت کرو، تمہارے پاس وہ پیغام آ گیا ہے، اب تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ
رسولوں کے آنے کے بعد تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، لیکن مختلف اور زمانوں میں بھی ہر آدمی کی اپنی صورتحال ہوتی ہے. ایک بندہ بھی کنفیوزڈ ہوتا ہے، ایک بندہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور واضح ہونے کے باوجود کہتا ہے نہیں یار میں نہیں کرتا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب یہ جانتے بوجھتے ہوئے آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ سرکشی ہے، یہی کفر ہے، یہی بغاوت ہے. فرمایا انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس ایک واضح حجت دلیل لے کے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے، خاص طور پر عصا، ید بیضا، اور اسی طرح سے اور یعنی وہ جو تھی لٹھیا تھی جس کو جب زمین پہ مارتے تو اژدھا بن جاتا، دریا میں مارا تو دریا دو ٹکڑے ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. اور اپنے ہاتھ کو انہوں نے گریبان بغل سے نکالا، وہ صاف وہ چمکتا ہوا نظر آنے لگا. یہ اللہ نے جو معجزات دیے ان کو خاص طور پر، اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے درباری جو بہت مغرور متکبر تھے، ان کو یہ احساس ہو کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ ایک ایسا پیغام لے کر آئے ہیں کہ جس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. یہی معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی، کہ اللہ نے پہلے آپ کی 40 برس کی زندگی میں اعلیٰ ترین کردار کے ساتھ اس ایک اور بات کا بھی اہتمام کیا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، شاعری، اس طرح کی خطابت وغیرہ سے کوئی آپ کو دلچسپی نہیں تھی، اور اچانک آپ کے پاس ایک پیغام ایسا نازل ہونا شروع ہوا کہ جو اپنی فصاحت، اپنی بلاغت میں، شاعری، خطابت کے مقابلے میں جو رائج تھی اس زمانے میں بہت بلند تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو بھی سننے والا ہے اپنے دل میں ضرور محسوس کرتا ہے کہ یار ویٹ اے منٹ، ایک معمولی چیز نہیں ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی لوگوں کے سامنے اگر ان کی اپنی مرضی، اپنی سوچ سے مختلف کوئی چیز آئے تو عام طور پر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو نظر انداز کرو، اس کا مذاق اڑاؤ، خاص طور پر اگر وہ ان کے امیجیٹ مفادات کے خلاف ہو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ ایک خاص شرف دیا، اور انہوں نے اس کو پیش کیا کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں ایک کھلی گواہی، کھلی نشانی. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں نے پناہ مانگی ہے اپنے اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی یہ ہمارے کنٹرول کے نہیں ہیں، یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام اتنا زوردار ہے، اتنا مؤثر ہے، متاثر کن ہے کہ اگر ہم نے ان کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ تو چھا جائیں گے. تو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کرنی شروع کی. معلوم ہوتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کہ قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سب مل کر ان کو قتل کریں گے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. یہاں بھی یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے پناہ مانگی ہے اپنے رب سے، اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو، تم مجھے سنگسار کرو. یعنی یہ کہ تم جو چاہے کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں اس کی حفاظت لے کے آیا ہوں. وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونَ، تو میرا راستہ تو چھوڑ دو. یعنی مطلب یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مجھے مان لو اور ماننے کے بعد دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حقدار بن جاؤ. یہ تو سب سے بڑھ کر ہے، یہی دعوت لے کے میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم بھی میرے مشن میں شامل ہو جاؤ. لیکن اگر اس کی تمہیں توفیق نہیں ملتی تو کم از کم یہ تو کرو کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور میں جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں ان کو میرے حوالے کر دو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے ان کی قوم کے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ
کہ آپ ایمان لے آئیں، لیکن اگر آپ ایمان نہیں لا رہے، شریف لوگوں کی طرح یار کم سے کم جو ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو تو ہمیں پرووائڈ کر دو، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو. لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ بات ہوتی ہے اس زمانے میں کہ جب کوئی پیغام ایسا ہو کہ جس میں غلط اور صحیح کا امکان موجود ہو. آپ کی بھی بات صحیح ہو سکتی ہے، ہماری بھی صحیح ہو سکتی ہے. تو آدمی کہتا ہے یار اوکے ٹھیک ہے، لیٹس کم ٹو اے کمپرومائز، ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، آپ ہمیں تنگ نہ کریں. سو کوئی نہ کوئی ایسے ڈیل کر لیتے ہیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو حقیقت اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہے کہ یار اوکے، مطلب آپ کی بات تو میں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن آپ نے بنی اسرائیلی لے جانے تو لے جائیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ بالآخر اس دعوت کے نتیجے میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ رسول کے قریب آ جاتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. یہ رسولوں نبیوں کے علاوہ کبھی ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ان کے علاوہ کوئی بندہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے کردار میں، اپنی پریزنٹیشن میں خدا کی طرف سے اتنی واضح روشنی رہنمائی لے کے آیا ہو کہ سارے اچھے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور سارے برے دور ہو جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ بھائی اگر تم نے نہیں ماننا میری بات تو کم سے کم یہ تو کرو کہ تم ان کو میرے حوالے کر دو اور تم الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. فدعا ربہ، تو پکارا انہوں نے اپنے رب کو، دعا کی انہوں نے اپنے رب سے، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ لوگ ہیں کہ جو مجرم ہیں. یعنی انہوں نے ہماری بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجرم ہیں. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر آتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ایک قوم ان سے ڈس ایگری کرتی ہے کہ بھائی یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. نہیں، وہ جیسے کہ میں نے گزارش کی، جو مجرم ہوتے ہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں اور جو سچے ہوتے ہیں وہ ایگری کرتے ہیں. اور انسان کی بد کرداری، بد اخلاقی، اس کے باطن کی خرابی اصل میں اس کو اللہ کے پیغمبر کے پیغام کے قریب آنے سے روک دیتی ہے. تو وہ جیسے کہ میں نے گزارش کی نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو میں نے کہا نا کہ اچھے لوگ پیغمبر کے قریب آ جاتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو سارے قریب آتے ہیں وہ سارے اچھے ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ منافقین کو اپنی کچھ انٹرسٹ نظر آتی ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اب ٹھیک ہو، مطلب یہ کامیاب ہوں گے، یہ پارٹی جیت جائے گی، سو ہمیں ان کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں، تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ قریب تو نہیں آتے نا، وہ تو حقیقت میں ایسے ہی اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے ان کے قریب آتے ہیں. مگر یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ ہر برا آدمی ان سے دور ہو جاتا ہے. تو وہی بات یہاں کی گئی کہ دعا کی انہوں نے اپنے رب سے، انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، یہ قوم اب مجرم ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. میں نے بات پہنچا دی، سمجھانے کی کوشش کی، بٹ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ اس لیے مجرم ہے. اور یہ بات میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ عام دنیاوی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتا. کیسے جی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک آخرت ہونے والی ہے، یو نو واٹ، ابھی مجھے آئی ایم ناٹ کنونسڈ. ٹھیک ہے، وہ شروع میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے. اور اس پیغام کو جو نہیں مان رہا، اصل میں اس کے اندر کھوٹ ہے، وہ بد کردار ہے، جھوٹا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی فطرت بگڑ گئی ہے اور وہ اللہ کے پیغام کو بحیثیت اللہ کے پیغام پہچاننے سے محروم ہو گیا ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اب یہ ہے جناب سورہ دخان، سورہ نمبر 44 اینڈ ورس 23. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو ایسا کریں کہ آپ نکلیے میرے بندوں کے ساتھ رات کو. انکم متبعون، تمہاری پیروی کی جائے گی، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یو ول بی فالوڈ. یہ اب اللہ تعالیٰ باقاعدہ
ہدایات دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن یہ جان لیں کہ آپ کے پیچھے پیچھے ہی آئیں گے۔ رسول جب آتے ہیں اور رسول جب اپنا پیغام پیش کرتے ہیں اور وہ اپنے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ کی سپرویژن میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ دنیا میں دنیا والوں کے سامنے وہ ڈیمنسٹریٹ کرے کہ جو موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کو کہ ہم اپنے پیغمبروں کے پیغام میں پیش کرتے ہیں، اس کا ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ایسے ہی آئے گی، الگ الگ ہو جائیں گے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایات دیتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اب تم نکل جاؤ۔ یہ بات میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ مجھے قرآن سمجھانا ہے، بتانا ہی ہے، آیات کا مطلب بتانا ہے، اور اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکالیں کہ ہم رسول کے مشن میں رسول ہی کی طرح مختلف سٹیجز سے گزریں گے۔ نہیں گزریں گے، کوئی اور رسول نہیں ہے، کسی اور کے پاس وہی نہیں آئے گی، یہ اسپیشل مشن ہوتا ہے۔ اس مشن کو خدا تعالیٰ اپنے فیصلے سے، اپنے حکم سے، اپنے فرشتوں سے، لیٹ می سے، اپنے ہاتھوں سے اکمپلش کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نیک لوگ یہ پیش کرتے ہیں دعوت کہ یہ ہم نے بھی اس مشن کو اکمپلش کرنا ہے۔ بھائی نہیں کرنا، برباد کر دیں گے آپ اس سارے پیغام کو اگر آپ نے بھی یہ حرکتیں کرنی شروع کر دیں۔ آپ کی طرف سے یہ کام ہوں گے تو یہ حرکتیں ہوں گی، ادھر سے یہ کام ہوں گے تو یہ خدا کے فیصلے ہوں گے، تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے بندوں کے ساتھ راتوں رات نکلیں، لیکن یہ جان لیں کہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور آپ دریا کو چھوڑ دیں، راہوا پرسکون، یعنی آپ جب نکلیں گے دریا سے تو دریا سوکھ جائے گا، پانی ایک ادھر ہوگا، اس کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہوگا، ایک ادھر بنا ہوا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے خصوصی حکم کے ساتھ آپ کے لیے وہ راستہ خشک ہو جائے گا اور آپ نکل جائیں گے، اور اس کے بعد جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو پانی دوبارہ آ جائے گا اور بالکل ہموار ہو جائے گا۔ تو اس کو یوں بیان کیا گیا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اور چھوڑ دیں آپ دریا کو، راہوا پرسکون۔ ایسے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اصل میں پیغمبر کے اشارے سے ہوگا، اللہ کے اشارے سے ہوگا، مگر اللہ نے اس موقع پر پیغمبر کو یہ حیثیت دی اس لیے کہ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ تو آپ دریا کو چھوڑ دیں، وہ پرسکون ہو جائے۔ انہم جندم مغرقون، یہ وہ گروہ ہے کہ جو غرق ہو کے رہے گا، یعنی اب یہ ڈوب جائیں گے۔ ان لوگوں نے، ان بدتمیزوں نے، ان مجرموں نے کئی برس تک آپ کو، آپ کے پیغام کو ٹھکرایا، جانتے بوجھتے ہوئے ٹھکرایا، اپنے مجرمانہ رویوں کی وجہ سے دنیا میں جس طرح سے وہ غرق ہوئے تھے اور جو ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ صحیح بات کو دیکھ لینے کے باوجود اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہ ان کا وقت آ گیا ہے اور ان کو اب غرق ہونا ہے۔ فرمایا کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی انہوں نے چھوڑ دیے، ترک کر دیے، باغات بھی اور چشمے بھی، یعنی عیش کر رہے تھے، ان کے ٹھاٹھ تھے، ان کے باغات تھے، ان کے چشمے تھے جس میں مزے سے رہتے تھے، اور یہی وجہ بنی ان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ بھائی دنیا میں انسان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو کیوں اگنور کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو یہ ساری عیاشی تو ختم ہو جائے گی، تو وہ پھر اس میں انوالو ہوتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو چند روزہ ہے تمہیں استعمال کے لیے دی ہے، اس لیے کہ اس سفر میں تمہیں کچھ چاہیے تھا، اپنے ساتھ زاد راہ رکھنا، تو وہ زاد راہ ہم نے تم کو دیا ہے، تم اسی میں انوالو ہو گئے ہو اور یہ بھول گئے ہو کہ تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ تو یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہ ان چیزوں کو اصل میں اپنا نصب العین بنا لیا کہ یہی ہمارا پرپز ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اب عبرت کے طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کہ جو اس دنیا میں اوبسیسڈ ہونے کی وجہ سے ہمارے پیغام کو ٹھکرا بیٹھے، یہ ان تمام دنیاوی عیش و آرام کی چیزوں کو چھوڑ کے نکل گئے، خود سے نکل گئے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو کتنے ترک کر کے چلے گئے وہ باغات کو اور عیون چشموں کو، وَالزُّرُوعٍ اور کتنے ہی کھیتوں کو، وَمَقَامٍ کریم اور کتنے اور بہت سے عیش کے سر و سامان جنہوں نے جو ان کو ملے تھے، عمدہ مکانات ملے تھے، وہ سب انہوں نے چھوڑ دیے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ اور ایسے اور بہت سی نعمتیں جس میں کہ وہ مزے کیا کرتے تھے، سب چھوڑ کے کہاں گئے؟ اپنے دشمنوں کو پکڑنے کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یار مطلب یہ سارے چلے گئے تو سویرے ناشتہ کون بنائے گا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ جڑی آٹا آئے گا تو گوندے گا کون؟ انہوں نے محسوس کیا تو سارے چلے گئے، یار تمہارا کیا بنے گا؟ اور پھر یہ کہ یار چھوڑ کے کیسے گئے یار، بدتمیز، یعنی اتنا ہم ان کا خیال رکھتے تھے، سب کچھ تو ان کو کھلاتے تھے، ہمارے غلام تھے، تو ان کو all of a sudden they realized۔ اور اس کے پیچھے پوری کہانی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے اللہ کا پیغام معجزات لے کے آئے، جو واقعات ہوئے، تو فرعون اور اس کے ساتھی مجبور ہو گئے کہ نہیں یار یہ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان کو حوالے کر دیں۔ مگر پھر وہی ہوتا ہے نا کہ فیصلہ تو انہوں نے کر لیا، اس کے بعد بے چینی شروع ہو گئی کہ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ یار اب تو ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے، اس لیے کہ تو غلط کام ہو گیا، ہم نے غلط فیصلہ کر لیا۔ تو فرمایا کذالک، یہ اسی طرح سے ہوا، یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ایسے ہی ہوا اور ایسے ہی مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے ان کو، یعنی اس طرح کے سر و سامان کو ان کا وارث بنا دیا اور لوگوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو گئے ڈوب گئے، اس کے بعد اور قومیں آئیں، انہوں نے انہی کھیتوں کو، انہی چشموں کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے تو اس دنیا میں یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ دریا، یہ مکان جتنے ایک ہیں وہ تو رہیں گے نا، تو بندے مر جائیں گے اور آ جائیں گے اور وہ رہنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گئے، چھوڑ کے گئے، اور اللہ نے پھر اوروں کو اس کا وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض اور نہ روئے ان پر نہ آسمان نہ زمین، وما کانوا منظرین اور نہ ہی ان کو مزید مہلت ملی۔ یعنی آدمی دنیا میں رہتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میری بادشاہت، میرا اقتدار، میری شہرت، میرے تعلقات یہ سب ہیں، لیکن جب وہ پیر کے نیچے سے نکلتی ہے انسان کے سامنے سے اس کی ساری عیاشی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ آسمان ان کے لیے رویا، نہ زمین روئی، اور نہ ہی ان کو مزید مہلت ملی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سب برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیا بدنصیبی ہے انسان کی کہ ان چیزوں کی خاطر آدمی حق کو، سچائی کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو چھوڑتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو اس عذاب سے کہ جو ذلیل کر دینے والا تھا، یعنی وہ عذاب کے جو فرعون کی طرف سے ان کو مل رہا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وہ یقیناً بہت سرکش تھا اور حد سے آگے بڑھنے والا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے یہ مہربانی کی کہ وہ جو ایک عرصے سے، صدیوں سے بنی اسرائیل کے زیر تسلط دبے ہوئے تھے، ان کو سرو کر رہے تھے، ذلیل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کی زندگی سے، عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ فرعون بڑا سرکش تھا اور یہ حد سے گزر جانے والا تھا، زیادتیاں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جب خدشہ ہوا کہ کسی ایسے بندے کو آنا ہے کہ جو فرعون کے لیے خطرہ بنے گا، جب یہ ان کے ہاں یہ ایک خبر ہوئی تو بچے مارنے شروع کر دیے۔ یعنی جو بیٹا پیدا ہوتا کہیں کسی کے مار دیتے۔ آپ کو معلوم ہے اسی وجہ سے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈال دیا
ایک وہ بنا کے ان کے لیے بندوبست کر کے کشتی کی طرح کا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنے ظالم ہو گئے تھے یہ لوگ کہ وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے، جو ان کے بس میں آتا تھا. سو انسان عجیب جانور ہے. اس کو جب اختیار ملتا ہے اس کو اس کی ہوش ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا ظلم کر رہا ہے دوسروں کے ساتھ. تو فرمایا کہ ہم نے اس سے نجات دی بنی اسرائیل کو. من فرعون انہ کان عالیا، وہ بہت سرکش ہو گیا تھا. من المسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے وہ ہو گئے تھے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چن لیا ان کو علم کی بنیاد پر تمام جہان والوں پر. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایسے ہی چنا جیسے کہ وہ رسولوں کو چنتا ہے، نبیوں کو چنتا ہے. اس نے ایک پورے خاندان کو چن لیا اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے. یہ بات بیان کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں. میموری میری اتنی اچھی تو نہیں ہے تو میں اس کے سبسٹیچیوٹ کے طور پر تکا مارتا ہوں. آپ سمجھیں آیت نمبر 33 میں سورہ آل عمران، لیٹ سے آیت نمبر 33، آگے پیچھے ہی ہوگی کچھ پلس مائنس، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، و نوحن، اور نوح کو، وعلی ابراہیم، اور ابراہیم کے خاندان کو، وعلی عمران، اور عمران کے خاندان کو، علی العالمین. یعنی چونکہ ذکر ہونے والا تھا مسیح علیہ السلام کا تو ان کے نانا کا بھی ذکر کر لیا کہ جو بنی اسرائیل میں سے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا گویا کہ اللہ کے ہاں ایک وہ دور تھا کہ جب وہ انڈیویجول رسولوں کو چنتا تھا، نبیوں کو، رسولوں کو. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس نے ایک اور اپنی اس پالیسی میں ایک ڈائمنشن ایڈ کیا کہ پورے خاندان کو چنا. اور وہ خاندان کون تھا؟ خاندان ابراہیم. تو اس خاندان ابراہیم میں دو شاخیں بن گئیں. ایک بنی اسرائیل جو اصل میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل. تو ان کی اولاد بنی اسرائیل. اور ادھر دوسرا جو خاندان تھا بڑے بھائی اسماعیل، وہ آباد ہو گئے عرب میں، اور ان کا خاندان بنی اسماعیل کہلایا. اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ کیا تھا اولاد ابراہیم کا فیصلہ. بنی اسرائیل نے کہا نہیں، یہ اصل میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ ہوا ہے. یہ ہر جگہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے لوگ خاص کر لیتے ہیں. تو اللہ نے یہ فرمایا یہاں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو باقاعدہ منتخب کیا، ان کو چنا. اور یہاں وہ فرما رہا ہے علی علم، ایسے ہی نہیں کیا، باقاعدہ میرٹ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کے ذریعے سے اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کا اس نے ڈیزائن بنایا، اس کی ارینجمنٹ کی. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جس میں ان کے لیے بڑی عنایات تھیں، بڑا انعام تھا. یعنی اللہ کی طرف سے وہ مہربانیاں تھیں کہ جو مہربانیاں جن سے وہ نوازتا ہے اس قوم کو، ان لوگوں کو کہ جن کے ذریعے سے اس نے اپنے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے اس کو اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ان کو اپنی مہربانیوں سے نوازا. ان ہؤلاء یقولون لیقولون، یہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، ہماری تو بس یہی پہلی موت ہے جو ہونی ہے. وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ تمہارے قریش کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اس کے علاوہ کوئی اور زندگی میں جینا ہی نہیں ہے. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، تو لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم واقعی سچے ہو. سو وہ اپنی بات کو منوانا تو نہیں کہنا چاہیے، اپنی بات سے اپنے فالوورز کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے.
قرآن مجید میں یہ ایک انداز ہے بیان کا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بعض باتیں بیان کرتے ہیں، بعض اوقات جواب دے بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ایسی بھونڈی ہوتی ہے کہ اس کو بس بیان کر کے چھوڑ دیا جائے، یہی کافی ہے ایک سمجھدار عاقل کے لیے۔ اللہ نے اور جگہوں پر اس کو بیان بھی کیا ہے، لیکن یہاں بس یہ بات بیان کر کے چھوڑ دیا کہ یہ لوگ، یعنی اے پیغمبر آپ کے یہ مخاطبین، یہ مکے کے لوگ، یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بس پہلی جو موت ہوگی بس وہی ہوگی اور اس کے علاوہ نہیں ہم اٹھائے جائیں گے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی تو لے آؤ پھر ہمارے آباء و اجداد، والد دادا پر دادا سب فوت ہوئے تھے، ان کو لے آئیں، آپ آ جائیں گے سامنے تو ہم کہیں گے باقی موت کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ ایسے تو نہیں مانیں گے ہم کہ ہم یہ مر گئے، یہ آپ کو مر جانا ہے پھر سارے اٹھیں گے۔ بھائی نظر آئے ہم کو، ہمارے سامنے وہ ہم سے بات چیت کریں تو ہم کہیں کہ بھائی یہ دعویٰ صحیح ہے۔ سو یہ بات کرتے تھے اور اس بات سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے لوگ؟ یعنی یہ ایک پچھلی قوم ہے جو جنگل والے بھی کہلائے اور بن والے، اور اسی طرح کی اور قومیں بھی ہیں کہ جن کا ذکر آتا ہے، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی داستانیں بیان کی اور یہ بتایا کہ ہمارے رسول جس طرح سے ہمارا پیغام لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغامات کو ایسے ہی پہنچایا، اور انکار کرنے والی قوم اس کے بعد عذاب سے دوچار ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلی قومیں آئیں، جیسے قوم تبع ہے یا اور قومیں ہیں، کیا ان کو تو عذاب آیا، ان کو نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ فرمایا کیا یہ بہتر ہیں یا وہ قوم بہتر ہے؟ والذین من قبلہم، اور وہ قومیں جو ان سے پہلے آئیں، کیا ہوا؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، وہ لوگ مجرم تھے۔ وہی بات جو میں نے ابھی بیان کیا، جو بات قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ تمام قومیں اصل میں اللہ کے ہاں اس لیے پکڑی جائیں گی کہ یہ مجرم ہیں۔ مجرم سے مراد یہ ہے کہ یہ اخلاقی جرائم میں مبتلا تھیں، یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، وہ اس طرح کے اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے جس کے نتیجے میں ان کی فطرت بگڑ گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے لیے اللہ کا پیغام سمجھ میں آنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ سنتے تھے اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے کانوں تک بات پہنچتی لیکن ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ انسان کی کیفیت بنتی ہے جب انسان اپنے اللہ کی دی ہوئی فطرت کی روشنی کو بگاڑ دیتا ہے، اس کو گل کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بھی مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہم نے ان سب کو کھیل کود تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ یعنی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس یہی موت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ سب کچھ بنایا تو صحیح، لیکن مقصد کوئی نہیں تھا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ لوگ آئیں، اپنی مرضی سے جو چاہے کریں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی کسی کو ستائے، کوئی پسے، کوئی ظلم کرے، مرضی ہے تمہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بنانے والا دیکھ رہا ہے تماشا اور بے حس ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کود تماشے کے لیے۔ یعنی کوئی ہم نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا کہ بس ایسے ہی کھیل کود ہے، شروع ہوا ہے ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ فرمایا وما خلقناہما، نہیں ہم نے پیدا کیا ان کو الا بالحق،
مگر ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں وہ پکڑے جائیں، اور جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو صحیح رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، کامیاب ہوں۔ اس دنیا کی زندگی کی آزمائش اور امتحان کے بعد وہ زندگی آئے جس میں اس امتحان کا نتیجہ نکلے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ یعنی کیا نہیں جانتے؟ اس بات کو نہیں جانتے کہ اگر یہ دنیا موت کے بعد ختم ہو گئی تو پھر خدا کے بارے میں، اس دنیا کے بنانے والے کے بارے میں یہ ماننا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ حکیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ماننا ممکن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس دنیا میں، یا تو یہ ہوتا نا کہ اس دنیا کا نظام ہوتا پرفیکٹ، تمام لوگ آتے اور ایک انصاف پر مبنی ایک معاشرہ ہوتا، اپنا اپنا کام کر کے چلے جاتے، اور کوئی خواہش بھی نہیں ہوتی اور زندگی کی۔ بندہ آتا اور اس خواہش کے ساتھ آتا کہ یار اے کاش کہ میں کچھ 40-50 سال جی لوں، اس کے بعد مجھے مر ہی جانا چاہیے، اس کے بعد مجھے اور کوئی زندگی کی خواہش ہے کوئی نہیں، اور سب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ تو آنیسٹلی پھر اس کا امکان تھا کہ بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے یار، وی گاٹ اے گڈ چانس اینڈ فل اسٹاپ فنشڈ۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم جس زندگی میں آتے ہیں اس زندگی میں ایک جانب اتنی اٹریکشن ہے، آدمی اس میں اتنا انوالو ہوتا ہے کہ جو مرتا ہے اس پہ آدمی کو افسوس ہوتا ہے، اور بندہ ایسے اتنا غم زدہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ پتہ ہے کہ سب نے مرنا ہے، لیکن انسان موت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور دوسری جانب دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں، انصاف پر مبنی ہوتے ہی نہیں ہے۔ وہ جس کو اختیار ملتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے؟ اس کے بعد جب سارے لوگ مر جائیں گے تو خاتمہ ہو جائے گا، نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ موت کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بے مقصد ہے، اور اس کا بنانے والا اصل میں اس نے ایک بہت بڑا بیکار بے مقصد کام کیا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمینوں کو، اور آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو، مگر ایک مقصد کے لیے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو اگر نہیں مانا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں مانا جا سکتا، پھر اللہ کو بھی نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ بیکار ہے وہ، اس نے کیا کام کیا ہے۔ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اور فیصلے کا دن یہ تمام ان لوگوں کے لیے مقرر ہے، یعنی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی۔ سارے کے سارے، چھوٹے بڑے، بادشاہ غلام، وہ لوگ کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں اور جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کو لیڈ کرتے ہیں، اور وہ کہ جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، سب کے ساتھ یہ ہوگا، سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو کہ ایکسیپشن ملے گی۔ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی تعلق دار، کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے کوئی کام نہیں آئے گا، سرے سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی تعلق داری کی وجہ سے کسی کی ساتھ فیورٹزم کا معاملہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے رحم کیا، رحم فرمایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا۔ وہ کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کرے گا وہ رحم ڈیزرو کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ لوگوں کی پرفارمنس ہوگی آؤٹ اسٹینڈنگ، وہ تو ہو جائیں گے کامیاب، کچھ لوگوں کی ہوگی بالکل بری، وہ ہو جائیں گے ناکام، کچھ درمیان کے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوشش کی ہوگی، اسٹرگل کی ہوگی، مگر
بالکل کلیئرلی کامیاب ہونے میں ابھی کچھ کسر رہ گئی ہوگی، تو اللہ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے گا۔ انہو هو العزیز الرحیم، وہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کے پاس ساری طاقت ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے وہ بعض لوگوں پر رحم کرے گا، اس لیے کہ وہ رحم اس کی رحمت ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ اس رحمت کی امپلیمنٹیشن میں وہ اپنے بعض بندوں کو انوالو بھی کر لے گا کہ بھائی اگر آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں، لیکن یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ اِنَّ شجرۃ الزقوم، یقیناً اس دن زقوم کا درخت، یعنی یہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت جہنم دونوں میں نعمتوں اور سزاؤں کا جو ذکر کیا ہے وہ میٹافوریکل ہے، متشابہات، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ اس حقیقت سے مختلف ہیں کہ جو اصل میں سامنے آئیں گی، لیکن دنیا میں ان کو بیان کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کی زبان میں وہ الفاظ تو ہیں ہی نہیں کہ جو جنت اور جہنم کو ڈسکرائب کریں، اس لیے کہ آپ نے جنت جہنم دیکھی نہیں ہے، تو جو چیز دیکھی نہیں ہے اس کے لیے آپ کی ووکیبلری میں الفاظ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کو ڈسکرائب کیا تو کیسے کیا؟ عرب کے ان لوگوں کی زبان اور امیجنیشن میں جو نعمتوں کا تصور تھا اور جو سزاؤں کا، تکلیفوں کا تصور تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے استعارے، تمثیل، میٹافر کے طور پر لے لیا اور اس کو بیان کر دیا، اس کو قرآن نے واضح کر دیا اور یہ کہا ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ جو دین کے علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ جن کے دل میں کوئی ٹیڑھ ہے وہ اس کی تفصیل میں جائیں گے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش، اور کنفیوز ہوں گے، خود بھی ہوں گے، دوسروں کو بھی کریں گے۔ اگر جنرلی کوئی تھوڑا سا کوشچن کرنا چاہتا ہے اس چیز کو، تو اس کو بھی بلیم کر دینا کہ اس کے دل میں یا تو ٹیڑھ تو اس بندے کے دل میں ہوگی نا جو یہ بات غلط پروف کرنے کے لیے سوال پوچھے گا، نوئنگ کہ بھائی آئی کانٹ گیٹ اے پراپر آنسر۔ مگر اگر جنرلی آپ تھوڑا سا انکوزیٹیولی اگر جاننے کی کوشش کریں تو اس کو بھی دیکھیں، جو آدمی انکوزیٹیو ہو کے اس کو جاننے کی کوشش کرے گا اس کو سمجھا دیا جائے گا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔ اب اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ بندہ اس کے ٹیڑھ ہے یا یہ کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ غلطی تو ہم سب کرتے ہیں نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں تو حق واضح ہو جاتا ہے اور اچھے سچے لوگ مان لیتے ہیں۔ پہلے 6 سال حضرت عمر نے نہیں مانا، اس لیے کہ مسائل تھے، رکاوٹیں تھیں، وجہ ہوگی، کچھ جذبات تھے، لیکن جیسے ہی واضح ہو گیا مان لیا۔ تو ایسے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو جہنم جنت کے بارے میں کہیں بھی بتائیں، تو کہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کو آپ سمجھ کے پڑھ لیں، وہ اچھا مجھے سمجھ میں آ گئی، نہیں یہ تو ایسی چیز ہی نہیں کہ جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، تو یہ واضح ہو جائے گی بات۔ جب تک آدمی کے پاس کسی چیز کے بارے میں صحیح نالج نہیں ہوتی اس وقت تک ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں اللہ تعالیٰ کے بڑا الاؤنس ہے ان کے لیے۔ اسی لیے سچی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جن کو کنڈیم کرتا ہے وہ مجرم ہوتے ہیں، نہ کہ جو غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطیاں تو کرنا بندے کے پیدائشی حق ہے، آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آدمی غلطی کرتا ہے، آدمی سوال کرتا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یار نہیں، یہ سوال نہیں ہونا چاہیے، میں نے پھر بھی کرنا ہے، اب مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جرم، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بندہ خدا تعالیٰ کے ہاں گناہ کرنے پر نہیں پکڑا جائے گا، گناہ پر اصرار اور ضد کرنے پر پکڑا جائے گا۔ جب احساس ہو گیا کہ غلطی ہے تو یار بس ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات، لیکن احساس ہو گیا غلطی ہے اور پکڑا گیا میں پھر بھی کروں گا، یہ ہے پرابلم۔ سو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، بعض اوقات آدمی انکوزیٹو ہوتا ہے تو اس کو بتا دیا جائے گا کہ یار آپ بتائیں نا کہ مطلب آپ جہنم جنت کو اس دنیا میں کیسے امیجن کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ جو طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کر لیا، اور کن کے لیے؟
وہ ان بدوؤں کے لیے. ابھی اس کی مثال آئے گی، آپ دیکھیں. تو یہاں بھی یہ بتایا کہ بھائی وہ تھور کا درخت، کیا کہتے ہیں وہ، شاید کیکٹس کہتے ہیں اس کے لیے، یا پتہ نہیں کون سا درخت ہے، وہ ڈیزرٹ میں ہوا کرتا تھا. تو وہ ظاہر ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں، اس کو کھانا کا تصوری آدمی کے لیے بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کر دیا کہ اس طرح کا درخت ہوگا جو طعام الاثیم، جو گناہ گاروں کا کھانا ہوگا. کل محل یغلی فی البطون، وہ تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا. یعنی تیل میں ایک کڑواہٹ ہوتی ہے، وہ گرم ہو جائے تو زیادہ گرم ہوتا ہے. ویسے بھی اس کو دیکھ کے بھی آدمی کو گھن سی آتی ہے کہ یار یہ گرم تیل میں پیوں گا، کھاؤں گا. تو وہ پیٹ میں جب جائے گا تو فرمایا یغلی فی البطون، وہ پیٹ میں جا کے کھولے گا. کیسے؟ کہ غلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے. یعنی ایک تیل کی پرابلمز ہیں لیکن وہ کھولتا نہیں ہے، تو ادھر یہ کھولے گا. یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہوگی، وہ کھانا، وہ تھور کا درخت جو وہ ہے زقوم، اور یہ مشروب، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور فرمایا خذوہ واعتلوہ، اور کہا جائے گا پکڑ لو اس کو اور تم اس کو رگڑ کے لے جاؤ الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں. یعنی اب اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے بیچ میں. ثم صبوا فوق راسہ، پھر اس کے سر کے اوپر انڈیل دو من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. یعنی یہ اب وہ سزا کا وہ ڈسکرپشن ہے کہ جو ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے، کہ جو الفاظ جو امیجیٹ قرآن کا مخاطب ہے وہ اس کو جان سکتا ہے، امیجن کر سکتا ہے. نو ڈیٹیلز مینشن، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. ذق کہا جائے گا چکھو، یہ وہی ہے ذاقہ، چکھنا، جس سے ایک اور لفظ ہے ذکوف. یہ بھائی ابھی ہمارا آپس کا مذاق ہے، ان کا نام ہے ذکوف. ذق چکھو، انک انت العزیز الحکیم، تم بڑے عزت والے، العزیز الکریم، بڑے عزت والے، بڑے تم زور والے ہوتے تھے. دنیا میں کیا تمہارا زور تھا، کیا تمہاری عزت تھی. یہ چکھو، اب اس کو کھاؤ، یہ ہے تمہارا کھانا، یہ ہے تمہارا مشروب. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم شبہ کیا کرتے تھے. اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین، جو پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق، وہ پہنے ہوں گے سندس اور استبرق. اب یہ وہ کپڑے ہیں جو آپ سمجھیں اس زمانے کے سب سے قیمتی کپڑے، جن کو کہ پہن کے لوگ اپنے آپ کو بڑے فخر محسوس کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے چونکہ یہ متشابہات ہیں اور ان کو خاص طور پر بدوؤں کو، اس زمانے کے لوگوں کو بتانا تھا کہ بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، تو کپڑوں کا جب ذکر آیا تو پھر وہ ان کی زبان میں جو ریشمی کپڑے بہترین ہوا کرتے تھے ان کا نام لے کے بتا دیا. متقابلین، آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا. وزوجناہم بحور عین، اور ان کی نکاح کیا جائے گا ان حوروں کے ساتھ کہ جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی. بس اس میں بھی اور کوئی تفصیل نہیں بتائی. میں یہ بتاتا ہوں، جب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ڈائری میں کہیں لکھ لیں سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت 26، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوں گے، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوں گی، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے خاص اس زمانے کے لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے کچھ ان کا ڈسکرپشن زیادہ بیان کر دیا. دوسروں کا کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ بھی ٹیسٹ کی بات ہے. آپ کو ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھنے کی کوشش کریں، امیجن کر لیں کہ بھائی ایک کی ڈسکرپشن ذرا ڈیٹیل میں ایکسیپٹیبل تھی، ایک ڈسکرپشن نہیں تھی. یہ بھی کچھ معاشرت کا بھی ہوتا ہے فرق.
بعض اوقات بعض چیزیں بعض معاشروں میں بیان ہو جاتی ہیں، بعض معاشروں میں نہیں ہوتی۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا سب سے پہلے بیان ہوا، پریزنٹیشن ہوئی عرب کے اس ماحول میں جس میں کہ لوگ اس کے ڈائریکٹ ایڈریسیز تھے، ان کے اپنے ماحول، ان کے اپنے ٹیسٹ، ان کی اپنی ایکسیپٹنس تھی کہ جو سب سے پہلی ترجیح تھی۔ آج کے دور میں آتا کسی ویسٹرن سوسائٹی میں اللہ جانے کیا بیان ہوتا، ان کے لحاظ سے ہوتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور میں نے گزارش کی یہ اسی کی وضاحت ہے۔ تو اس میں یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ خواتین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ ڈسکرپشن ہو گیا، اور آپ اس کو نوٹ کر لیں، جب کبھی پریشانی ہو اس آیت کو پڑھ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں سب کچھ بیان ہو گیا ہے۔ اور اگر کچھ اور جاننا ہے تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ تو یار اس تفصیل پہ زیادہ اعتراض نہ کرو، یہ تفصیل ایک ماحول کو سامنے رکھ کے، کچھ لوگوں کا ٹیسٹ کو سامنے رکھ کے اللہ نے بیان کی ہے۔ باقی کون سی آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہے، تیل کی تلچھٹ اور کھولتا ہوا پانی اور زقوم کا درخت، وہ بھی انہی کو سامنے رکھ کے کیا ہے، یہ بھی ان کو سامنے رکھ کے کیا ہے، لیکن بیسک ہم کو ایسنس سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں، اللہ نے نقمتیں، سزائیں بیان کی ہیں۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اس میں مانگیں گے ایسے میوے کہ جو ہر طرح کے ہوں گے، اور یہ ان کو ملیں گے اطمینان کے ساتھ، بکل فاکہۃ آمنین، امن کے ساتھ، یعنی ایک امن چین کا پرسکون ماحول ہوگا، اور اس میں ہر طرح کے میوے پھل ہیں کہ جو ان کے گردش کریں گے۔ فرمایا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، انہیں کوئی موت مزید نہیں چکھنی ہوگی سوائے پہلی موت کا تجربہ، مزہ، ووقاہم عذاب الجحیم، اور وہ انہیں بچا لے گا جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے فضل ہوگا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ فإنما یسرناہ بلسانک، تو یہ قرآن، اس کو ہم نے موضوع بنا دیا ہے آپ کی زبان میں، یعنی اے پیغمبر آپ ان کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیں۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان، کون سی عربی زبان؟ جو اس زمانے کی زبان تھی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جو بالکل ڈائریکٹ اتمام حجت کیا ہے وہ اس زمانے کے عربوں پر کیا ہے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ ہم تک پہنچتے پہنچتے قرآن کی زبان ہم سے ظاہر ہے اس کا فصل ہے، فاصلہ ہے، جتنی اتمام حجت ہوئی ہے اتنا ہی ہم جواب دیں، اتنی ہی ہم دوسروں کو بات بچا سکتے ہیں۔ بھائی اپنی بات کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے، قرآن یہ خود بتا رہا ہے، یہ ان کی زبان ہے، تو ہم اس کو جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی سمجھنے کے لیے ہم جواب دیں، لیکن وہ تو براہ راست اس کے ایڈریسز تھے، تو اللہ نے ان کی زبان میں اس کو بالکل موضوع بنا دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو پھر آپ جدے اور قاہرہ کی اور آج کی کہیں کسی اور عرب شہر کی یا اخبار کی زبان نہیں سیکھیں گے، آپ وہ پرانی زبان سیکھیں گے جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ فرتقب، تو انہیں چاہیے کہ یہ بھی انتظار کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی انتظار کریں، انہم مرتقبون، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر ہماری یہ سورہ مبارکہ سورہ دخان یہ مکمل ہو گئی۔ اس کا سادہ ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آیت نمبر 17 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آزمایا اس سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور ان کے پاس آئے ایک ایسے رسول جو عزت والے تھے۔ انہوں نے فرعون کو کہا کہ تم حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو، میں تمہارے لیے ایک ایسا رسول آیا ہوں کہ جو امانت دار ہے، اور سرکشی مت کرو اللہ کے مقابلے میں تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کے آیا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی
اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو، سنسار کرو، اور اگر تم مجھے نہیں بھی مانتے تو کم سے کم راستہ تو چھوڑ دو اور ہمیں جانے دو۔ تو انہوں نے یعنی موسیٰ نے پکارا اپنے رب کو کہ یہ لوگ تو مجرم لوگ ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو تم رات کے ایک حصے میں میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ اور یہ جان لو کہ یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، اور دیکھو دریا کو چھوڑ دینا نکل کے وہاں سے پرسکون، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں کہ جو اس میں ڈوب جائیں گے۔ اور کتنے ہی چھوڑ کے آئے یہ باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور بہت عمدہ گھر مکان اور بہت سی اور نعمتیں جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے، ایسے ہی انہوں نے کیا، اور ہم نے وارث بنایا ایسی نعمتوں کو پھر بعد میں اور لوگوں کو۔ اور دیکھو ان کے ختم ہونے کے نتیجے میں نہ آسمان ان پر رویا، نہ زمین روئی، اور نہ ہی ان کو مزید مہلت ملی، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ایک ذلت آمیز عذاب سے، یعنی فرعون کے عذاب سے۔ یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا تھا، حد سے آگے گزرنے والے لوگ تھے وہ، اور ہم نے چن لیا ان کو بنی اسرائیل کو میرٹ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، تمام جہان والوں پر، اور ہم نے دی ان کو ایسی آیات، ایسی نشانیاں کہ جو ان کے لیے بڑی نعمتیں تھیں۔ یقیناً یہ لوگ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہماری موت جو آنی ہے وہ تو ایک ہی موت ہے، اس کے علاوہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر ایسا ہونا ہے تو پھر لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ ان کو چھوڑیے، کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم یا وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے؟ ہم نے ان سب کو بھی ہلاک کیا، اور یقیناً یہ سب کے سب مجرم لوگ تھے۔ اور جان لو کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو محض کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے پیدا کیا ان سب کو ایک مقصد کے لیے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن آ کے رہنا ہے سب کے سب کے لیے۔ وہ دن وہ ہوگا جس دن کوئی رشتہ دار کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے رحم کیا۔ یقیناً وہ بڑا زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس دن جو سزا پائیں گے ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، جو گناہ گاروں کے لیے کھانا ہوگا، کھانے کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور پینے کے لیے وہ تیل ہوگا کہ جو ان کے پیٹ میں ہوگا کھولتا ہوا جیسے پانی کھولتا ہے۔ انہیں کہا جائے گا، ان کے بارے میں کہا جائے گا، ان کو پکڑو، ان کو لے جاؤ جہنم کے بالکل بیچ میں، پھر ان کے اوپر انڈیل دو ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، چکھو، تم ایک زمانے میں بڑے طاقتور اور عزت والے ہوتے تھے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ دوسری جانب پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے بہت عمدہ امن کے مقام پر ہوں گے، یعنی باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور پہنے ہوئے ہوں گے وہ لباس کے جو سندس اور استبرق کا ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح سے ان کا انجام ہوگا۔ اور ہم ان کے نکاح کرا دیں گے ایسی حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، وہ اس میں پائیں گے، ایک دوسرے سے لیں گے ایسے میوے کہ جو گردش کر رہے ہوں گے اور امن میں ہوں گے، وہ نہیں چکھیں گے وہاں مزید کسی موت کا مزہ تجربہ سوائے پہلی وہ موت جو گزر چکی، اور ہم بچا لیں گے ان کو جہنم کے عذاب سے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ان کے لیے مہربانی ہوگی، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اے پیغمبر آپ ان سب کو اس کے بارے میں آگاہ کریں اس کتاب سے۔ ہم نے اس کو موضوع بنا دیا ہے آپ کی زبان میں تاکہ یہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں، اور اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ انتظار کریں، یقیناً یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ جو آیت ہے اس میں آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر دیا۔ سر وہ علم کی بنیاد کیا تھی؟ مطلب کہ بنی اسرائیل کی جو پرفارمنس ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، مطلب انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، جس طرح کے کافر میرا خیال ہے وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ السلام کے جو معجزات تھے کہ مردے کو زندہ کر دینا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اس طرح کے کافر تو میرا خیال ہے شاید حضور کے زمانے میں بھی نہ ہوں نہ بعد میں آئیں۔ تو
ان کی کیا مطلب کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ قوم نہ ہوتی کوئی اور قوم ہوتی شاید اس کی پرفارمنس اس سے بھی خراب ہوتی, لیکن یہ کوئی ایسی مطلب کوئی ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ قوم تو نہیں نکلی. نتائج سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انتخاب کو بہت زیادہ یعنی اس میں کامیابی نہیں ہوئی کہ وہ پرفارمنس کی چیز. دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ انتخاب کیا ان کا مجموعی طور پر جو اس خاندان کے اندر کے معاملات اور ان کی تاریخ تھی اس کے لحاظ سے. جو آپ بات بیان کر رہے ہیں بالکل بجا ہے, لیکن یہ آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے خود قرآن نے ان کی وہ داستانیں بیان کی کہ جو جرائم کی داستانیں ہیں, لیکن خود قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت اعلیٰ انسان پیغمبر بھی آئے. اور اللہ کی طرف سے جب کسی خاندان کا, بلکہ کسی خاندان کیا کہ اسی خاندان کا انتخاب ہوا, تو اس میں جو اصل مقصد پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ جیسے رسولوں کے ذریعے سے ان کی قوموں پر حجت تمام ہو, ایسے ہی اس خاندان کے ذریعے سے دنیا والوں پر حجت تمام ہو. حجت تمام کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ایک فرد کو یا ایک خاندان کو چن لیا جائے. کس مقصد کے لیے؟ شہادت علی الناس کے لیے, یعنی لوگوں کے سامنے گواہی پیش کرنے کے لیے. وہ گواہی کیا ہے؟ وہ گواہی یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے, مالک ہے, جو اس دنیا کو چلا رہا ہے, اس کے فیصلے سے یہ دنیا چل رہی ہے. اس گواہی کو پازیٹیولی بھی پیش کیا جا سکتا ہے, نیگیٹیولی بھی پیش کیا جا سکتا ہے. پازیٹیو پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, اللہ کے نیک لوگ اللہ کے پیغام کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے سامنے یہ دکھائے کہ رسول کامیاب ہو رہے ہیں, رسول غالب آ رہے ہیں. یا وہ ایک قوم کا انتخاب کرے اور وہ منتخب قوم اپنے غلط رویے کے نتیجے میں اس دنیا میں اللہ کی طرف سے غیر معمولی طور پر سزا پائے. یہ بھی اصل میں شہادت ہے. یہ بھی لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے, ایک سبق ہے, ان کو سیکھنے کے لیے ایک موقع ہے کہ دیکھو جو ہم آخرت کی سزا بیان کر رہے ہیں نا, ان کو ہم یہاں دے رہے ہیں. سو یہ دونوں ہی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ کہ وہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ان میں یقیناً بہت عظیم لوگ بھی آئے, لیکن ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی آئے. اور انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کے برحق ہونے اور آخرت کی جواب دہی کے برحق ہونے کی گواہی سامنے آ جائے. وہ گواہی پازیٹیولی بھی آئی اور نیگیٹیولی بھی آئی. ایک پہلو اور جان لیں آپ کہ یہ بات کہ کوئی فرد یا کوئی قوم گر کر انتہائی گھٹیا ہو جاتی ہے, جن سے زیادہ کوئی گھٹیا ہو نہیں سکتا, یہ اصل میں تب ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے بہترین پیغام, بہترین شخصیت, بہترین حالات آ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ان سے کاٹ دیتے ہیں, محروم کر دیتے ہیں. عام حالات میں کیا ہوگا؟ لوگ غلط کام کریں گے, لوگ مجرم ہوں گے, دوسری جانب بھی کوئی بہت فرشتے نہیں ہوں گے, کچھ ذرا بہتر ہوں گے, کچھ کم ہوں گے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ اصل میں بنی اسرائیل کے اندر جو بہت زیادہ ہم کو ایک نمایاں ایک مجرمانہ رویے نظر آتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جانب بہت نمایاں نیک اعلیٰ کردار کے لوگ تھے, جن کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیا کہ پیغمبروں کو قتل کر دیا. سو اصل میں وہ ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس چنی ہوئی قوم میں, اس چنے ہوئے خاندان میں اگر اعلیٰ کردار ہوئے وہ بہت اعلیٰ ہوئے, اور اگر برے ہوئے تو وہ بھی نچلوں میں سے سب سے نچلے ہو گئے. اس میں جو سمجھنے کی بات اور سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی معاملہ بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہے.
کہ یعنی اللہ کی اگر مدد آئے گی تو پھر وہ ایسی آئے گی کہ سب دیکھیں گے کہ یار یہ تو کمال لوگ ہیں، یہ تو چھا گئے ہیں، ان کے ہاں تو تہذیب کی، سائنس کی، دنیا کی، اخلاق کی ترقی، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ اور جب وہ گرنے پہ آئیں گے تو ان سے زیادہ کوئی پٹی ہوئی قوم نہیں ہے، ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مرضی آ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے، اور یہ جائیں گے اور یہ لوگوں سے بس بھیک مانگیں گے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے اس خاندان کے معاملے میں یہ فیصلہ ہے کہ ان کی کامیابی اور ترقی بحیثیت خاندان اور قوم دنیا میں ایکسلریٹڈ ہوگی۔ جیسے وہ کیٹلسٹ ہوتا ہے نا، تو تیزی سے ہو جاتی ہے، اور ان کی ڈاؤن فال بھی تیزی سے ہوگی۔ عام طور پر قوموں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ذرا سلو موشن ہوتا ہے، یہ فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ فزیکل پنشمنٹ کا ذکر آیا ہے اس میں آیات میں، تو یہ فزیکل پنشمنٹ اگر ایکچوئل زندگی میں ہوں تو بندے کی ڈیتھ ہو جائے، مطلب یہ کھولتا ہوا پانی پیے یا تیل والا جس طرح کہتے ہیں، تو کیا یہ، لیکن ڈسکرپشن سے لگتا ہے کہ یہ ایکچوئل فزیکل پنشمنٹ ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ یہ اس میں مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی میٹافرز ہے، مطلب جو پنشمنٹ ہو رہی ہے یہ ایکچوئل فزیکل نہیں ہوگی، یہ ایکسپیرینس ہوگا، کیونکہ اگر یہ ایکچوئل فزیکل ہو گئی تو ڈیتھ ہو گئی بندے کی، پھر کیا دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، پھر پنشمنٹ دیں گے، پھر ڈیتھ کریں گے، مطلب کس طرح یہ معاملہ کس طرح چلے گا؟ دیکھیں، میٹافر تو ہے، لیکن میٹافر ہونے، متشابہ ہونے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ یہ فزیکل نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے، یہ اصل میں کیا ہوگا یہ وہاں جا کے نظر آئے گا۔ یہاں سمجھانے کے لیے اور کوئی بہتر لفظ نہیں ہے۔ تو اصل میں اس معنی میں یہ میٹافر ہے کہ جو اصل ریالٹی وہاں کی ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس دنیا کی ایک ریالٹی کو مثال کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ مگر ڈسکرپشن سے یہی لگتا ہے کہ محض کوئی وہ نہیں ہے، اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ یا فیلنگ، بلکہ یہ فزیکل ایکسپیرینسز بھی ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہی تو فرق بتایا گیا ہے کہ یہاں موت ہے، وہاں نہیں ہے، اور وہاں کی جو تکلیف ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک جو آخرت کی سزاؤں میں سے ایک سزا کا ڈسکرپشن ہے سورہ نساء میں، اس میں کہا گیا ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی جہنم کی، اور جب ان کی جلدیں جل کے گل جائیں گی تو پھر ریپلیس کی جائیں گی ایک اور سے، مزید سے، تاکہ لیذوقوا العذاب، عذاب کا مزہ چکھیں۔ اب دیکھیں، اس کو بھی قرآن نے جو بیان کیا اسی حساب سے ہم لیں گے کہ یہ بھی اصل میں میٹافوریکل ہے۔ کیا ہے ریالٹی ہم نہیں جانتے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ کیا اللہ نہ کرے، ہاں اللہ نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں وہ تو ظاہر، ہاں وہ تو دیکھ کر بھی آدمی کو پریشانی ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے بعض لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کبھی اس کا کوئی امکان ہی نہ ہو، ایفرٹ بھی کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ایک اور بھی بات دیکھیں، دیکھیں ہر طرح کا انسان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ مطلب واٹ واز دا پوائنٹ، اتنی سخت کیوں ہے؟ تو ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی نہیں کرے گا۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ لوگوں پر مہربان ہے۔ یہ سزائیں اصل میں ان لوگوں کے لیے ڈسکرائب ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جان لیا، جاننے کے بعد اپنے دل میں اس پر اطمینان ہو جانے کے بعد اپنی خواہش اور انا کی وجہ سے اس کو ٹھکرا دیا اور اس پر ساری زندگی گزار دی، اور رسولوں کی کہ جو وہ پیغام لے کے آئے ان کی مخالفت کی، تو اللہ نے اصلاً ان کی سزا بیان کی ہے، اور بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ دیکھو دنیا میں اگر غلط کام جو لوگ کرتے ہیں جان بوجھ کر تو ان کو سزا ملے گی، لیکن ظاہر ہے کہ میں اور آپ بھی اگر کسی کے جرم سے زیادہ اس کے ساتھ زیادتی کریں تو خدا تعالیٰ روکتا ہے۔ وہ ہم کو کہتا ہے کہ جزاء سیئۃ
سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنی ہی اس کے ساتھ، برائی تو نہیں کہنا چاہیے، اتنا ہی بدلہ ہے جتنی اس نے آپ کے ساتھ برائی کی، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو تلقین کر رہا ہے، وہ خود اس کی خلاف ورزی کرے گا، لا حول ولا قوت، کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو اس لیے کسی ایسے مجرم کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمدردی کا مستحق نہیں ہے. ایک بندہ ہے کہ جو ایک، اللہ معاف کرے، بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو مار کے بھاگ جاتا ہے اور اگلے مزید 40 سال گزارتا ہے اور اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ وہ مزید کی تلاش میں ہوتا ہے. تو یار ایسے بندے سے ہمدردی کرنے میں دلچسپی کسی کو کیوں ہے؟ خدا نے اس کو انسان بنایا تھا، اس نے اس کو پاک صاف فطرت دی تھی. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم کو ریئلائز کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی، کیا کہیے، فیسلٹی ہے کہ جو اللہ نے ہم کو دی ہے، جو بہت بڑی خوبی بھی ہے لیکن بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم سب خوفناک حد تک آزاد ہیں، ایبسلیوٹلی فری اینڈ انڈیپینڈنٹ. میں جب اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتاتا ہوں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو تم سب، مجھے معلوم ہے اس وقت زبردستی کلاس میں بیٹھے ہو، تو میں تمہیں کیا کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ مجبور کر سکتا ہوں نا کہ تم ایکٹنگ کرو کہ تم مجھے سنو، باقی تم نے کیا سوچنا ہے یہ تمہاری مرضی ہے، کسی کو اختیاری کوئی نہیں ہے. سو یہ جو میرے اور آپ کے پاس انڈیپینڈنس ہے، فریڈم ہے، کہ جس کو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اس میں بھی اس نے مہربانی یہ کی ہے کہ ہم کو یہ کہا ہے کہ ہم اس میں اگر کوئی غلطی کریں گے اور معافی مانگیں وہ معاف کر دے گا، اور اگر معافی نہیں مانگیں گے تو موقع دے گا، مختلف بہانوں سے ہم کو یہ بات سمجھائے گا کہ یار یہ نہ کرو. لیکن ایک بندہ تل جائے اس پر کہ نہیں میں نے تو نہیں اس کو چھوڑنا اور میں نے جان بوجھ کر کرنا ہے، اور پھر وہ اس کو جسٹیفائی کرنے لگے، اس کے بعد سچی بات ہے ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے. میں اور آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ اصل میں اس کی ڈسکرپشن ہے جو اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی لازماً آنی ہے، اس میں حساب کتاب لازماً ہونا ہے. اس حساب کتاب کے بعد لازماً کچھ لوگ ہیں کہ جو انعام یافتہ ہوں گے اور لازماً کچھ ہیں کہ جو سزا پائیں گے. اب یہ جو ڈسکرپشن قرآن مجید میں اس انعام اور اس سزا کا ہے، یہ کمپلیٹ ڈسکرپشن نہیں ہے. تو سمجھانے کے لیے میٹافوریکلی کچھ چیزوں کی مثال دے دی ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو دونوں باتیں بتائی گئی ہیں یہ ایکسٹریمز ہیں، یعنی ایکسٹریم کامیابی اور ایکسٹریم ناکامی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان کے بعد اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. تو آپ کو جو کامیابی کی صورت میں جو آپ کو شکل دکھائی جا رہی ہے وہاں کی، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں ایسے کوالیفائی کریں، آپریٹ کریں، ایسی زندگی گزاریں کہ جو آپ اس کے لیے مستحق بن جائیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں. جناب اس آیت میں جو ذکر ہوا ہے فرعون کا، فرعون تو ایک ڈائنیسٹی تھی، مطلب ایک کے بعد ملٹیپل آتے تھے. اس واقعے میں جس میں حضرت موسیٰ کا ہے کہ وہ غرق ہو گیا دریا میں یا سمندر میں پانی میں ڈوب کر، تو اس کے بعد وہ اینڈ ہو گئی ڈائنیسٹی، یا مطلب کہ یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اینڈ تھا فرعون کی ڈائنیسٹی کا، کنگڈم کا، جو ہے وہ آگے نکلتی نہیں. قرآن مجید میں یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. قرآن مجید اس طرح کے معاملات میں کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتا. قرآن صرف ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کو تو پڑھ کر، صرف قرآن کو پڑھ کر یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی کہ جو ہسٹوریکلی معلوم ہوتی ہے اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا اصل میں وہ دو مختلف فرعونوں سے ہوا. ایک وہ جو بچپن میں تھا اور ایک وہ جو بعد میں آیا. اس لیے کہ ایک یہ تو ٹائٹل تھا نا اس زمانے کے بادشاہوں کا. تو اللہ نے اس چیز کو اور دوسری معاملات کو انسانوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی تحقیق کریں اور یہ جانیں کہ فلاں فرعون کون تھا اور فلاں کون تھا. جو ان کو بات سمجھ میں آئے اس کو مان لیں. قرآن کے ڈسکرپشن میں
ریئلٹی کے ساتھ کبھی کنٹرڈکشن نہیں ہوگی، لیکن قرآن کا ڈسکرپشن پیورلی فوکس کرتا ہے ایک چیز پر، اور وہ ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی. باقی ہیں ہسٹری بنی ہے، ہسٹری بنی. یہ ضرور ہے کہ قرآن چونکہ ہدایت میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ہدایت کے کئی پہلو ہیں نا. ہدایت کا ایک امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ یہ سننے والے پڑھنے والے کو بتایا جائے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. اس پہلو سے بعض اوقات قرآن ہسٹری کو ڈسکرائب کرتا ہے، یعنی ہسٹوریکل ایونٹس کو، سٹوریز کو. کیوں؟ ہدایت کے لیے. مگر آگے جا کے اسٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے کہ اے پیغمبر آپ نے ویسے کیسے بتا دیا یہ؟ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے کہ جب یوسف کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے، اور آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے کہ جب زکریا اور دوسرے لوگ ہیکل سلیمانی میں مریم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ کون ہے کہ جو ان کی کفالت کرے گا، اور آپ وہاں بھی نہیں تھے کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا طالوت کا واقعہ، طالوت و جالوت کا واقعہ، کہ جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، جو جنگ ہوئی. تو تینوں مقامات پر قرآن نے باقاعدہ اس سوال کو اٹھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا. اب اس کا ایک جواب ہے، یعنی کوئی میری بات کوئی یہودی یا کرسچن سنے تو کہ جی ویری سمپل، بائبل سے انہوں نے بیان کر دیا. کوئی ادھر جیوز تھے، کچھ کرسچنز تھے، انہوں نے ان سے سٹوریز سنی، ان کو بیان کر دیا. تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ تینوں سٹوریز جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں یہ بائبل میں بیان ہوئی ہیں، اور ان سٹوریز جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور بائبل کے واقعات میں بہت سی چیزیں کامن ہیں، مگر بعض نمایاں ڈفرینسز بھی ہیں. ان ڈفرینسز کو سامنے رکھ کر بندہ ذرا فیصلہ کرے کہ کون سی بات زیادہ صحیح لگتی ہے. اس لیے کہ کامنالٹیز تو ہونی تھی. بھائی جب بائبل بھی یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنا رہے ہیں اور یہاں بھی انہی کی سٹوری ہے، تو ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام بھی تھے. کوئی باپ کا نام تو ڈفرینٹ نہیں ہو سکتا، بٹ دیر آر سم سگنیفیکنٹ ڈفرینسز. تو یہ قرآن نے کیا ہے، ورنہ قرآن کا اپنا فوکس بڑا کلیئر ہے. ان کے سوال کے ساتھ میں تھوڑا ایڈ کروں، یہ جو کہہ رہے ہیں ہسٹری سے ویسے یہی شو ہوتا ہے کہ فیرو کی ڈائناسٹی چلتی رہی، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بھی چلتی رہی. بلکہ اگر بائبل میں پڑھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے جو کنگ ہے بائبل اس کو فیرو کہہ رہا ہے، جبکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو کنگ تھا وہ فیرو کی ڈائناسٹی سے نہیں تھا، کسی اور ڈائناسٹی سے تھا. قرآن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے تو اس کے کنگ کو صرف کنگ کہتا ہے، فیرو نہیں کہتا. اس وقت فیرو نہیں تھا، اس وقت فیرو نہیں تھا، لیکن بائبل اس کو بائبل فیرو کہہ رہا ہے. لیکن جو ایویڈنس جو ہے آرکیولوجیکل ایویڈنس وہ یہی کہہ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو کنگ تھے وہ فیرو کی ڈائناسٹی چلتی رہی ہے. جی جی یہ آیت ہے القلم، مطلب سورۃ القلم ہے آیت 42، اس میں مطلب ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اس کو پھاڑ سجدے کے لیے لائے جائیں گے، وہ سجدہ نہ کر سکتے. تو یہ جو پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیا یہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے جو مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنی ہے تو یوم یکشف عن ساق. یہ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے جو میں ابھی جو آج بیان کر رہا تھا نا قرآن مجید کی آخر میں جو اس سورہ دخان کے حوالہ آیا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو اے پیغمبر آپ کی زبان میں موضوع بنا لیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی یاد دہانی کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ہے تو عربی. کون سی عربی ہے؟ وہ عربی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولی جاتی تھی. اب آپ دیکھیں یہی معاملہ اردو کا ہے، یہی انگریزی کا ہے، یہی ہر زبان کا ہے کہ ایک تو زبان میں ہوتے ہیں الفاظ اور ایک ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے. ہمارے ہاں مثلا اردو میں محاورے ہیں، انگلش میں محاورے ہیں. وہ جو محاورے ہیں ان کا اگر آپ الفاظ کو دیکھیں تو ان کا کوئی مطلب ہی ہے جو اگر 200 سال بعد اگر کوئی آدمی محاورے سے واقف نہ ہو تو اس کا کوئی اور مطلب بیان کر دے. میں نے
اس اسکول میں جا کے بچوں کے ڈسپلن کو دیکھا تو باغ باغ ہو گیا. وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی باغ تھا جس میں جا کے انہوں نے اسکول کے اندر گھس گئے اور باغ کوئی جو مرضی بولنا شروع کر دے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ باغ باغ ہونے کا ایک مطلب ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے عربی زبان میں اس زمانے کی یکشف عن ساق، پنڈلی کو اٹھا دینا، یہ ایک محاورہ تھا نہایت پریشانی اور کھلبلی کے موقع کے لیے، کہ جس کا پس منظر یہ تھا، کیونکہ ہر محاورے کے پیچھے بھی پس منظر ہوتا ہے کہ وہ خواتین اپنے آپ کو ڈھانکنے والی، شرم حیا میں رہنے والی، ان کا بھی یہ عالم ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسی پریشانی کے عالم میں کہ وہ اپنی پنڈلیاں اٹھا کے بھاگنے لگتی ہیں. یہ اس کا پس منظر ہے. لیکن اس پس منظر کو اب آپ چھوڑ دیں. اب وہ باغ وہ نہیں ہے کہ جو آپ کا پھلوں والا باغ ہوتا ہے، اب یہ خوشی ہے، باغ باغ. تو یہاں بھی محاورے کا مطلب ہے کہ انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا. ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم محسوس ہوگا. کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. یہ کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ ایک شرم سے پوری طرح آراستہ ایک شریف زادی اپنی پنڈلی کو اٹھا کر بھاگ رہی ہے. یہ اصل میں اس ماحول کو بیان کیا گیا ہے. اس کا کوئی تعلق اپنے ٹخنوں سے اوپر اس کو اٹھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ محض ایک ڈسکرپشن ہے. یہاں جناب وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے شیڈیول میں تبدیلی کی ہے. بالکل کی ہے، لیکن مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ میں نے اس کی ایسے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ آپ تک یہ پہنچ جائے گی. وہ اب میری غلطی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے انتہائی ذمہ دار ایک صاحب ہیں جو فیس بک پہ ہمیشہ اس تبدیلی کو اناؤنس کر دیتے ہیں، اور وہ میرے اس گروپ میں ہے جس میں اناؤنس کر دیتا ہوں اور وہ آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں. آج لگتا ہے کہ وہ شاید یعنی آپ نے نہیں ان کی بات کو پڑھا ہوگا یا وہ کہیں مصروف ہوں گے. Prophet Nuh lived for 950 years. Did the other prophets live that long? But Prophet sallallahu alaihi wasallam died at the age of 63. Does the Quran explain why the huge difference in their ages? اور میں نے ابھی اس کا ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ زمانے ہوتے ہیں سلو موشن اور کچھ زمانے ہوتے ہیں فاسٹ ٹریک. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں حالات بہت سلو تھے. آپ نے مثال کے طور پر جانا ہے اپنے چچا سے ملنے، تو یہ آپ جائیں گے، آپ پیدل جائیں گے، سواری پہ جائیں گے، 2 ہفتے لگ جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آئیں گے. تو یہ ایک سلو موشن زندگی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے آتے زندگی بہت تیز ہو گئی تھی. تو 23 سال کافی تھے، ادھر 900 ساڑھے 900 سال لگے. تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کیا زمانہ ہے. تو اس میں کوئی یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس کی قرآن مجید کوئی ایکسپلینیشن کرے. یہ ایکسپلینیشن خود ہی واضح ہے. اصل میں خدا تعالیٰ کے ہاں اس کی اپنی کیلکولیشن میں جو وقت کسی فرد یا کسی قوم کے لیے کافی ہوتا ہے، بس اسی کے مطابق وہ ان کی آزمائش کرتا ہے. Some people are only inquisitive, so later they make fun of us and our belief and call us مولوی. وہ کہنے دیجیے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں آپ کو اگر آپ نے دین کو اختیار کیا ہے تو تھوڑا سا تیار ہو جائیں کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. اور اگر مذاق ان کے اڑانے سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ پریشانی نہ ہو اور اللہ آپ کو صبر دے. قرآن words for punishment are extremely frightening even if they are metaphorical. یہ تو اب اللہ میاں سے بات کریں آپ. ہم تو قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، فرائٹنگ ہے. تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ نہ ہم نہ ہمارے جاننے والے رشتہ دار دوست کوئی بھی اس میں نہ جائے. لیکن اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بعض ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کے جرائم بڑے فرائٹننگ ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو مجرم بنایا نہیں تھا، اللہ نے ان کو پاک صاف بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو پھر سب کے ساتھ معاملہ کرے گا نا ان کی اپنی اپنی پرفارمنس کے مطابق. وین وی انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا ٹرانزیشن پیریڈ، ہم تو گم ہو گئے سر، سب کے سب. اوکے حضرت موسیٰ ہسٹوریکلی انکاؤنٹرڈ 2 different pharaohs. Then do we know whose wife was حضرت آسیہ؟
Father's wife was Asya and his brother was the Pharaoh who drowned. فادرز وائف یعنی جو جب بچے تھے ہاں ایکچولی وہی تھی نا حضرت آسیہ جنہوں نے کہ حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ یہ ہمیں ان کو اپنے ساتھ نہ رکھ لیں. یہی جواب مل گیا جی. اللہ کا شکر ہے میرے پاس پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو بعض اوقات ورنہ میں کوئی ٹال پٹول کا جواب دے دیتا تو آپ نے صحیح جواب دے دیا. چلیں مکمل ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ